دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیلیور اے پبلک اسپیچ۔ اگر آپ کو عوام میں ایک اسپیچ ڈیلیور کرنی پڑ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کی اس کے لیے تیاری ہے؟ اگر اسپیچ ڈیلیور کرنی پڑ گئی تو اس کے لیے بنیادی سٹیپ کون سے ہیں؟ آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پبلک میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، بزنس پلیس پہ، دوستوں میں یا سوسائٹی کی کسی گیدرنگ میں آپ کو اسپیچ ڈیلیور کرنی پڑ جائے تو اس کے 5 بنیادی ایلیمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ ان پہ فوکس کر لیں تو آپ کہیں بھی اچانک اگر آپ کو انوائٹ کر لیا جائے گیسٹ کے درمیان سے کہ آئیے اس موضوع پہ اسپیچ ڈیلیور کیجئے، تو پھر آپ کے پاس اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ اس پبلک اسپیچ کو بڑے بہترین انداز سے جو ہے وہ ڈیلیور کر سکیں۔ نمبر 1 پہ ہے جو سٹیپ، وہ ہے تیاری یا ریہرسل۔ آپ نے اپنے آپ کو ریڈی رکھنا ہوتا ہے۔ مختلف موضوعات پہ آپ ریہرسل کریں۔ آپ کیسے بولتے ہیں، آپ کا فیس امپریشن کتنا ہے، آپ کی ووکیبلری کیسی ہے، یہ ساری چیزیں ایڈجسٹ کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ آئینے کے آگے کھڑے ہو جائیں۔ آپ کی تیاری بھی ہوگی، ساتھ ساتھ آپ کی وہ ریہرسل بھی جو ہے وہ ہوتی جائے گی۔ جب آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہو کے بولتے ہیں تو آپ کو کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری جو فیس امپریشن کیسے ہیں، میری بول چال کیسی ہے، میری گفتگو کا انداز کیا ہے، ووکیبلری کتنی ہے اور کتنی دیر میں کانفیڈنس سے بول سکتا ہوں۔ پبلک اسپیچ میں جو دوسرا سٹیپ ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ خود کو ویژولائز کریں۔ خود کو ویژولائز کرنا ایسا ہے کہ ایک تو آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے اور خود کا جائزہ لیں کہ میں اس موضوع پہ کتنا بول سکوں گا، کتنی دیر بول سکوں گا، کتنا میرا اس پہ نالج ہے اور جو میں بولوں گا اس کا رسپانس کیا آئے گا۔ یقیناً اپنے آپ کو کانفیڈنس میں رکھیں کہ اچھا رسپانس آئے گا، ایسا ہوگا کہ لوگ میرے لیے ضرور تالیاں بجائیں گے، کھڑے ہو کے تالیاں بجائیں گے اور ایک ٹریبیوٹ جو ہے وہ خراج عقیدت مجھے ضرور پیش کریں گے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب سبجیکٹ کے اوپر آپ کی گرپ بڑی اچھی ہو، آپ کے بولنے کا انداز بڑا بہترین ہو، گفتگو جو ہے وہ سامعین کو اپنی طرف مسلسل جو ہے وہ متوجہ رکھے۔ تو یہ ہے خود کی ویژولائزیشن کہ جب آئینے کے سامنے بھی آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو پھر آپ خود کی ویژولائزیشن کو دیکھیں کہ یہ کتنی پاورفل ہے، یہ پبلک کو یا اس گیدرنگ کو کتنا جو ہے وہ میری طرف اٹریکٹیو رکھے گی جب میں بولوں گا، اسپیچ ڈیلیور کروں گا۔ اس کے بعد آتا ہے تیسرا سٹیپ، کمیونیکیشن آف ورڈنگز۔ نہ تو اتنے فارمل سے ورڈ بولیں کہ جو عوام نے، مجمع نے، گیدرنگ نے بار بار سنے ہوں، اور نہ ہی اتنی مشکل اور ڈیفیکلٹ گفتگو شروع کر دیں کہ بہت سارے سامعین کو آپ کی بات ہی سمجھ نہ آئے، آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ جیسے انگلش کے بہت سارے مشکل الفاظ آپ یوز کر جائیں گے تو سامنے بیٹھے جو سامعین ہیں وہ بور ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کو بات آپ کی سمجھ نہیں آئے گی، ان الفاظ کے جو ہے معنی سمجھ نہیں آئیں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کس طرف اپنی گفتگو کو لے کر جا رہے ہیں۔ کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے۔ آپ اگر سپیچ ڈیلیور کر رہے ہیں تو سننے والے جو سامعین ہیں وہ آپ سے باقاعدہ جڑے رہیں، بڑی غور سے، توجہ سے، دھیان سے آپ کو سنتے رہیں۔ تو الفاظ کا جو چناؤ ہے، اگر آسان لفظوں میں یہ کہیں، اس کو آپ نے ایک مناسب لیول پہ رکھنا ہے۔ نہ تو وہ اتنا فارمل عام سا ہو کہ سننے والے ابتدا میں ہی بور ہو جائیں کہ یہ باتیں تو ہم نے سینکڑوں دفعہ سنی ہوئی ہیں، اور نہ ہی اتنا مشکل چناؤ ہو کہ وہ جو ہے وہ آپ سے تنگ آ جائیں، سننا چھوڑ دیں۔ اس سے جو اگلا سٹیپ ہے، کلیئر ود یور پرپز۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو سب سے پہلے تو خود کو کلیئر ہونا چاہیے کہ میں کس ٹاپک پہ گفتگو کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، ایسی گفتگو کرنی کیوں لازمی تھی، اس کی وجوہات کیا ہیں،
اس کا پرپس کیا ہے کہ جس کے لیے میں نے یہ آج کی سپیچ ڈیلیور کی ہے. کوئی پرپس تو ہوگا جس کے لیے آپ نے سامعین کو انگیج کیا، ان کا قیمتی وقت لیا، انہوں نے آپ کو اپنا جو وقت دیا، توجہ دی. تو پھر آپ کی سپیچ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کس پرپس، کس مقصد کے لیے وہ گفتگو کر رہے ہیں؟ وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. جب تک یہ ایلیمنٹ کلیئر نہیں ہوگا، آپ کی ساری گفتگو جو ہے وہ اویسو یا مبہم رہتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سب سے آخری جو سٹیپ آتا ہے، آپ نے انگیجڈ آڈینس رکھنی ہے. انگیجڈ آڈینس سے مراد یہ ہے کہ آپ جتنی دیر بول رہے ہو پورے مجمع کی توجہ آپ کی طرف ہو. آپ 10 منٹ گفتگو کریں، آدھا گھنٹہ کریں یا 1 گھنٹہ کریں، مجمع جتنا بھی ہوگا، گیدرنگ جتنی بھی ہوگی، آڈینس آپ کی طرف مخاطب رہے. کیونکہ اگر آپ کے سامعین آپ سے کنیکشن نہیں بنائے رکھتے، وہ آپ کی گفتگو سے جو ہے وہ محظوظ نہیں ہو رہے، وہ اس کے اندر ڈیپر ڈائیو میں نہیں جا رہے، تو پھر گفتگو کرنے کا کوئی مطلب اور مقصد نہیں رہتا. اور انگیجڈ آڈینس آپ کو اسی صورت میں ملے گی کہ جب آپ کی سپیچ ٹو دی پوائنٹ ہوگی، خوبصورت الفاظ کا چناؤ ہوگا، ٹو دی پوائنٹ بولیں گے، انفارمیٹو جو ہے وہ سپیچ یا لیکچر ڈیلیور کریں گے جو دوسروں کے لیے بینیفیشل ہوگا، جو آڈینس کو لگے گا کہ یہ ساری باتیں ان کے فائدے کی ہیں، ان کی بہتری کی ہیں، ان کے بھلے کی ہیں، تبھی آڈینس آپ کے ساتھ انگیج رہے گی. تو یہ 5واں سٹیپ ہے کہ آپ نے آڈینس کو انگیج رکھنا ہے. اور پھر اس کا سب سے جو بڑا سٹیپ ہے وہ آپ پہ ہے کہ آپ آڈینس کو کتنی دیر انگیج رکھ سکتے ہیں. کیا 5 منٹ بعد آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم، بولنے کی صلاحیت ختم، سبجیکٹ میٹر پہ لمبی بات نہیں آپ کر سکتے، تو پھر آپ آڈینس کو زیادہ دیر تک انگیج نہیں رکھ سکتے. ٹو دی پوائنٹ بولنا ہے، کریکٹ بولنا ہے، سبجیکٹ میٹر پہ اپ ڈیٹ اور ایکوریٹ نالج میرے پاس ہونا چاہیے، الفاظ کا چناؤ بڑا اچھا ہونا چاہیے، اور جتنی دیر بولوں خوبصورتی سے بولوں اور سکسیسفلی بولوں. تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سکلز کلاس، جس میں ہم نے جائزہ لیا کہ اگر پبلک میں سپیچ ڈیلیور کرنی پڑ جائے تو کیسے ہوگی. یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آپ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس میں پھر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سکل کلاس میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.